السلام علیکم طلبہ. مضمون اسلامیات جماعت نحم سورۃ الانفال آیات 49 49 تا 58. ان آیات کا ہم یہاں پر لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے. تشریح میں آپ کو سمجھاؤں گی، الفاظ معنی کرواؤں گی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا سبق یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون، اس جب یقول کہا منافقون منافق لوگوں نے، والذین اور ان لوگوں نے، فی میں قلوبہم جن کے دلوں میں مرض تھا. ٹھیک ہے، اس وقت منافق اور کافر لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے تھے غیر مغرور کیا ہے ہؤلاء ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور وہ یتوکل جو بھروسہ رکھتا ہے علی اللہ اللہ پر، فإنہ تو پھر بے شک اللہ ہے عزیز غالب حکیم اور حکمت والا. اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا غالب اور حکمت والا ہے. اگلی آپ کی آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اس وقت کاش تم دیکھتے جب ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں. کن لوگوں کی؟ کافروں جنہوں نے کفر کیا. اور جان کون نکالتا ہے؟ الملائکات، فرشتے. کاش تم اس وقت کی کافروں کی کیفیت دیکھو جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ یسبون، ضرب لگاتے ہیں، مارتے ہیں، وجوہہم ان کے منہوں پر، وادبارہم اور ان کے پیٹھوں پر، ان کو مارتے ہیں کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ. یہ جو آپ کے بریکٹس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتانے کے لیے کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَذُوقُوا، چکھو عذاب الحریق، عذاب آتش کا مزہ. اب تم چکھو، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اب چکھو تم عذاب آتش کا مزہ ان چیزوں کی وجہ سے جو تم نے کیے تھے. ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے ذالکہ، یہ ہے بما جو کہ تم نے قدمت آگے بھیجے تھے. کس نے آگے بھیجے تھے؟ ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. یہ سزا ہے ان چیزوں کی، تمہارے اعمال کی جو تم لوگوں نے آگے بھیجے تھے اپنے لیے. اور ان بے شک اللہ لیس بظلام للعبید، نہیں ظلم کرتا للعبید اپنے بندوں پر. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. کذاب کا مطلب ہوتا ہے جیسا یا طریقہ وغیرہ. جیسا حال آل فرعون کا ہوا تھا. والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم ان سے پہلے جو تھے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کافر و کفر کیا تھا بے آیات اللہ کی آیات کا. فآخذہم اللہ نے پکڑ لیا تھا ان کو. کس کے سبب پکڑا تھا؟ بذنوبہم ان کے گناہوں کی. تو پھر جیسا کہ حال ہوا تھا آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ان کے گناہوں کے سبب، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے ان کی گرفت کر لی تھی، ان کو اپنی گرفت میں پکڑ لیا تھا. ان بے شک اللہ ہے قوی، زبردست، شدید، سخت، العقاب عذاب دینے والا. بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور زبردست ہے. ذالکہ بأن اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم، کسی قوم کو جب نعمت دیا کرتا ہے تو نہیں بدلتا، حتیٰ جب تک یغیروا، وہ نہ بدلے، ما بانفسہم خود اپنے حالتوں کو، اپنے دلوں کو جب تک وہ لوگ نہیں بدلتے خدا جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے اسے نہیں بدلتا. اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سنتا ہے، علیم، جانتا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک نے آل فرعون کو عذاب دیا تھا اور ان سے پہلی قوموں کو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، ان سے روگردانی کی تھی، تو اللہ پاک نے ایک وقت مقررہ کے بعد ان کی گرفت کر لی تھی. ٹھیک ہے، اللہ پاک سخت عذاب دینے والا ہے اور وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. کذاب، جیسا کہ آل فرعون حال ہوا تھا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. کذبوا، وہ جھٹلاتے تھے، بے آیاتیں پیغام اللہ کا، ربہم اللہ کا، فاہلکناہم تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فا کا مطلب ہوتا ہے پس. بذنوبہم ہلاک کیا تھا ان کے گناہوں کے سبب. واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا، آل فرعون کی آل کو، فرعونیوں کو، جتنے فرعونی تھے ان کو ہم نے جو حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہے تھے ان کو ڈبو دیا تھا. وکلن، اور وہ سب کے سب، کانوا ظالمین، ظالم تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر ان کو بتایا گیا ہے آپ کو آل فرعون کے بارے میں کہ وہ سب کے سب ظالم تھے. ان بے شک شر الدواب، بدتر جاندار ہیں، عند اللہ کے نزدیک سب سے جو بدتر ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ کافروا الذین کافروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے.
ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے نا وہ بدتر جاندار وہ ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے، کافر ہیں، اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ اللہ سینا جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا، منہم تم نے، ثم ینقضون وہ توڑ دیں عہدہم اس عہد کو، فی کل مراتین بار بار، ہر بار جب وہ اس عہد کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ پاک کیا کہتا ہے، وہم لا یتقون اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اب تمہیں حکم کیا دیا جا رہا ہے، فإما پس تم تثقفنہم جب تم ان کو پاؤ، فی الحرب کسی جنگ میں، ایسے لوگ جنہوں نے تم سے صلح کا وعدہ کیا تھا اے پیغمبر، اور بعد میں ہر بار وہ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا سے نہیں ڈرتے، تو ان لوگوں کو جب تم لڑائی میں پاؤ، فشرد تو بھگا دو بہم ان لوگوں کو، من خلفہم لعلہم یذکرون عجب نہیں، ٹھیک ہے، ایسی ان کو سزا تم نے دینی ہے، ایسا ان کو مارنا ہے کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی آپ کا ڈر بیٹھ جائے، اور عجب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ خوف ہو تم کو، من قومن کسی قوم سے، خیاناتاً دغا بازی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ تو پس واپس کر دو، فَانبِذْ ہوتا ہے پھینک دو، لٹا دو، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، عَلَىٰ سَوَاءٍ برابر کا جواب، ٹھیک ہے، آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو پھر آپ لوگ ان کے عہد انہیں کی طرف واپس پھینک دو اور ان کو برابر کا جواب دو۔ اِنَّ بے شک اللہ لا نہیں یحب دوست رکھتا الخائنین خیانت کرنے دغا بازوں کو، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ دغا بازوں کو، خائن لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب آپ کے یہاں پر جو ہے وہ لفظ الفاظ معنی ان کو دیکھیں، غرہ ہوتا ہے خوب تمہیں ڈالا، غرور میں ڈالا، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، لم یکو مغیرہ وہ بدلنے والا نہیں، کدابے جیسے عادت طریقہ، تسکفن نہ تم پاؤ، شدید بھگا دو، فم بس پھینک دو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سوال جو آپ ان کو ذرا دیکھیں، سورۃ الانفال کی آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دے کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو کیا ہدایات دی۔ آپ کے پہلے کا ہے آپ کے پیج نمبر 19 پر جو پہلی 2 لائنز ہے وہ ہے، اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلے کا آنسر ہے۔ دوسرا ہے آپ کے پیج نمبر 19 کی لاسٹ میں ہے، جن لوگوں سے، اور پیج نمبر 20 کا فرسٹ ہے، تم نے صلح کا عہد کیا، ٹھیک ہے، پیج نمبر 20 پر ہے آپ کا، اگر تم کو، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ میں دوبارہ دوسرے کا آنسر بول رہی ہوں، پیج نمبر 20 ہے آپ کا، اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسرے کا آنسر آپ لوگ خود کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور آیات کا جو مفہوم ہے، یہ جو آیات ہیں یہ آپ لوگوں کے فرسٹ پیج پہ ہیں، پیج نمبر 19 پہ، وہاں سے آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ آج کا آپ کا کام ہے آیات نمبر 49 تا 58 کی جو آپ کے ورڈس ملیں گے وہ یاد کریں گے، آپ اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے اور سوال جواب۔